فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ کے 2 رکوع مکمل ہوئے. اس سے ماقبل آج تیسرے رکوع کے آغاز اور اس کی ابتدائی آیات ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرے، اور پھر جو اس وقت واقعہ پیش آیا اس کے اجمالی اور مختصر اور اشارۃً بیان ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں. قالوا، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. قَالَ، اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ واقعہ ہے اول البشر اور سارے انسانوں کے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے خلیفہ اپنا نائب مقرر کیا. اللہ رب العزت نے اپنے اس ارادے کا اظہار جو اللہ رب العزت کرنا چاہ رہے تھے وہ فرشتوں کے سامنے رکھا، اور فرشتوں نے جب اللہ رب العزت کے اس اظہار کو سنا تو انہوں نے جواباً کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ کیا تو اپنا نائب ایسے شخص کو بنائے گا، ایسی مخلوق کو بنائے گا جو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے. یہاں پر پہلی بات کہ اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں تھی فرشتوں سے مشورہ کرنے کی. صرف اللہ رب العزت نے فرشتوں کو خبر دی کہ میرا ارادہ یہ اور میں ایسا کرنے لگا. اس میں اللہ رب العزت کوئی فرشتوں سے پوچھ نہیں رہے، مشورہ نہیں کر رہے، بلکہ خبر دے رہے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا. دوسری بات، فرشتوں نے کس بنیاد پہ کہا کہ جس کو آپ اپنا نائب بنانا چاہ رہے ہیں وہ تو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. تو مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ فرشتوں کے سامنے اس سے پہلے جنات کے احوال تھے. انسانوں سے پہلے جنات مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا فرما چکے تھے، اور جنہوں نے زمین میں خوب اودم مچایا تھا، خوب فساد پھیلایا تھا، خوب قتل و غارت کی تھی. لہذا اس مشاہدے کی بنیاد پر فرشتوں نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ آپ ایسے شخص کو کیوں خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اندازے سے یہ بات بتائی جو کہ ان کا کامل علم نہیں تھا. فرشتے کامل علم نہیں رکھتے تھے، ان کا ایک اندازہ تھا، ان کا ایک خیال تھا جس کا اظہار انہوں نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ وہ تو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور اپنی تعریف بیان کی، اپنے حال کو بیان کیا. اے اللہ، ہم تو ہر وقت تیری تسبیح و تحمید میں لگے رہتے ہیں، تیری تقدیس اور تیری پاکی کو بیان کرتے رہتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو نئی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یقیناً ایسا ہی ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جیسے قرآن نے بھی اشارہ فرمایا
کہ اللہ جو حکم ان کو دیتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس میں ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اندر نافرمانی کا اور معصیت کا مادہ ہی نہیں رکھا۔ مادہ تو بہت دور کی بات ہے، سوچ ہی نہیں ایسی رکھی کہ وہ اللہ کے کسی حکم کے خلاف کر سکے۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی فرشتے کو جب پیدا فرمایا، اس کو جس چیز کا پابند کر دیا وہ 1 انچ کیا 1 انچ کے 1000ویں حصے سے بھی ادھر سے ادھر نہیں، جب تک اللہ دوسرا حکم فرما نہ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے ایسے پکے ٹھکے پابند ہیں کہ ذرا برابر بھی نافرمانی کرنا کیا نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اگر ایک فرشتے کو یا فرشتوں کی ایک جماعت کو پیدا کیا ہے اور حکم ہوا سجدے میں چلے جاؤ، جب تک اگلا حکم نہیں ہونا انہیں سجدوں سے سر اٹھانا نہیں۔ اسی طرح آپ مختلف عبادات اور مختلف جو اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس یا مختلف جو فرشتوں کی ذمہ داریاں ان پر قیاس کرتے تھے، ذرا برابر بھی اونچ نیچ کی گنجائش موجود ہی نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا، اے اللہ تو ایسا خلیفہ اور نائب بنانے لگا ہے جو ہو سکتا ہے زمین پہ فساد اور خون خرابہ کرے۔ ہم ہیں، آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا علم اس درجے تک ہے کہ کوئی بھی اس کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ تخلیق ہو گئی جی۔ اب اللہ رب العزت انسان کی برتری کو فرشتوں پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ تعلیم دی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فَقَالَ أَنْبِئُونِي، اور اللہ نے فرمایا مجھے بتاؤ، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان ناموں کے بارے میں مجھے بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم ہی رہے تو بات کا۔ یہاں پہ آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کی ماہیت، اس کی حقیقت اور اس کے استعمال کے بارے میں خبر دی، اور پھر اللہ رب العزت نے جو کہ فرشتے نہیں جانتے تھے، فرشتوں کی اس رینج میں نہیں یہ چیز آتی تھی، ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے ان کو سکھایا نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ایک کوئز کمپٹیشن کروایا، ایک مقابلہ کروایا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں پوچھا۔ آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کا، جیسے آگے ذکر بھی آ رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں فرشتوں سے، قالو، فرشتے عرض کرتے ہیں، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، ہمیں اتنا پتا ہے آپ کی تعریف کرنی ہے، آپ کی پاکی بیان کرنی ہے، آپ نے جو حکم دیا اس کو بجا لانا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے، اتنا ہی جانتے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ بڑے علم والے اور حکمت والے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، تمام علوم کے سر چشمے جو اللہ رب العزت کی ذات سے پھوٹتے ہیں، اس کے علاوہ علم کچھ بھی نہیں، اور اس کی اولین شکل انبیاء کرام ہے، اور انبیاء کرام میں سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اس کی آخری صورت امام الانبیاء خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے
جو سوال فرشتوں سے پوچھے تھے، جن چیزوں کے بارے میں فرشتوں سے پوچھا تھا، انہی چیزوں کے بارے میں آدم علیہ السلام سے پوچھا. قال، اللہ فرماتے ہیں یا آدم، اے آدم، ہم بھی ہوں، خبر دو مجھے ان کی بھی اسمائہم، ان کے ناموں کی، بتاؤ مجھے ان کے نام، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، جو بھی چیزیں تھیں. فلما انباءہم باسمائہم، پھر آدم علیہ السلام ان کے نام بتا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جو بھی چیزیں تھیں سب کے نام بتا دیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فوقیت اس وقت کی مخلوق فرشتوں پر اور ساتھ ہی جنات پر اللہ نے برتر فرما دی، اور اسی کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات، اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات میں بلند درجہ دیا ہے، اور وہ بنیاد ہے علم. علم ایسی چیز ہے کہ جو بڑی سے بڑی طاقت کو بڑی حکمت اور تعلیم کے ساتھ زیر، شیر کتنا طاقتور ہے لیکن انسان اپنی سوجھ سمجھ سے اس کو بھی زیر کر لیتا. ہاتھی کتنا بڑا قد و قامت کے اعتبار سے بڑا جانور ہے، لیکن یہی انسان جب اس سے کام لینے پہ آئے تو اس کو بھی اپنے تابع کر دیتا ہے. اسی طرح ساری بنیاد علم ہے، تعلیم ہے، سیکھنا سکھانا. اب اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام نے جواب فرما دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا بے شک اعلم، میں بہت جانتا ہوں آسمانوں و زمین میں جو کچھ بھی چھپا ہوا. یعنی اللہ عالم الغیوب ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی ہی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے کھلی اور ظاہر اور واضح ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں. یعنی تمہاری جو حرکتیں ظاہر ہوتی ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، تم جو بولتے ہو ان کو بھی جانتا ہوں. وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو ابھی تمہارے سینے میں بید ہوتے ہیں، یا وہ تمہارے خیالات جو ابھی تمہارے زبان پہ نہیں چڑھتے، یا وہ تمہارے ارادے جو ابھی عمل میں نہیں آتے. اللہ سے کوئی چیز مخفی ہی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے کھلی اور ظاہر اور واضح ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں. یعنی تمہاری جو حرکتیں ظاہر ہوتی ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، تم جو بولتے ہو ان کو بھی جانتا ہوں. وما کنتم تکتمون، اور جو ابھی تمہارے سینے میں بید ہوتے ہیں، یا وہ تمہارے خیالات جو ابھی تمہارے زبان پہ نہیں چڑھتے، یا وہ تمہارے ارادے جو ابھی عمل میں نہیں آتے، میں ان کو بھی جاننے والا ہوں. یہ معاملہ ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت کا، اور اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ میرا علم اتنا وسیع ہے جس کی کوئی حد نہیں. اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو چلو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس. اب یہ سارا واقعہ تو فرشتوں اور انسانوں کا چل رہا ہے، ابلیس بیچ میں سے کہاں سے آ رہا ہے؟ ابلیس جنات کی جماعت میں سے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انسان سے قبل جنات کی مخلوق پیدا کی جا چکی تھی اور وہ بڑے سرکش تھے، جبکہ ان میں سے ایک جن جو ابلیس تھا اور فرشتوں کا ہم جماعت تھا، یعنی کہ وہ اپنی عبادت میں اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنے میں، حمد و ثنا بیان کرنے میں اس حد تک آگے نکل چکا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کو فرشتوں کی جماعت میں شامل کر لیا. لیکن وکان من تھا، وہ جنوں کی جماعت میں، تخلیق کے اعتبار سے جن تھا، لیکن
اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے وہ جنات کی جماعت میں جن ہو کر فرشتوں کی جماعت میں شمار کیا جاتا تھا، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کا سجدہ کرو، حکم تو فرشتوں کا کو تھا، ابلیس کیوں بیچ میں آ گیا؟ تو اس میں مفسرین کی پہلی رائے یہ ہے کہ کیونکہ یہ جماعتیں ملائکہ کا اب حصہ بن چکا تھا، لہذا جہاں فرشتوں کو حکم تھا وہاں یہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا، ایک۔ اور دوسری کہ جب فوقیت انسان کی ثابت ہوگی تمام مخلوقات پر، تو جنات کے ایک نمائندے کو حکم ہوا کہ تم بھی حضرت آدم کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ تعظیمی ہے، اللہ کے حکم کا سجدہ ہے، یہ سجدہ عبادت۔ ابا واستکبارا، اب جناب جی ابلیس صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس نے کیا انکار اور اس نے کیا تکبر۔ انکار اور تکبر کی وجہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ایک دوسرے مقام پر بھی ارشاد کی ہے، ارشاد فرمائی ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے، اس نے یہ ایک دلیل دی عقل کی۔ دیکھیں یہاں پر اللہ کا حکم ہے اور وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اپنی عقل کو بنیاد بنا رہا ہے۔ جیسے کہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جہاں پر اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ جائے، وہاں پر عقل کے سارے پیمانے ہمارے فیل ہونے چاہیے۔ ہمیں ان کو عقل کے پیمانوں پہ کسی قرآن و سنت کو نہیں پرکھنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، بس ایسے ہی ہے۔ اب اس نے کیا استدلال کیا اور اپنی عقل کو کیسے اس نے گھوڑوں پر بٹھا کے دوڑایا؟ کیا کہتا ہے کہ میں تو پیدا ہوں آگ سے، اور آگ جاتی ہے اوپر کی طرف، یعنی اس کے اندر ہے اوپر کی طرف جانا، لپکنا۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے مٹی سے، اور یہ آگ کے مقابلے میں پیروں میں روندے جاتے ہیں۔ میں تو یہ کام کرتا ہوں، میری تخلیق جس چیز سے کی گئی ہے اس کا کام ہے اوپر کی طرف اٹھنا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو مادہ سب سے زیادہ استعمال ہوا مٹی، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ابا واستکبارا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وکانا من الکافرین، اور وہ کیا ہو گیا؟ انکار کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا تذکرہ تو نہیں ہے، قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا اور اس کو اس دربار سے نکال دیا گیا۔ اس نے مہلت طلب کی اور قیامت کی صبح تک ہمارے آگے پیچھے گھوم کے ہمیں ورگلاتا رہے گا، اور اس نے قسم بھی اٹھائی ورگلانے کی، اور اللہ نے بھی فرمایا کہ میرا بندہ جب میری طرف رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، چند آنسو کے قطرے گرا دے گا، رونے والا منہ بنا کے مجھ سے بخشش طلب کرے گا، میں اپنے بندے کو تیرے ورگلانے کے بعد جب وہ رجوع کرے گا میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ یہاں تک بات مکمل۔ اگلا واقعہ پھر آگے انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ إنک أنت الوهاب۔ یا رب العالمین، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں، کوتاہیوں، سستیوں، نالائکیوں سے یا اللہ درگزر فرما۔ یا رب العالمین